السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، قواعد النحو، سبق نمبر 9 ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم پڑھ رہے تھے اسماء ستہ کا اعراب۔ اسماء ستہ یہ چی اسماء ہے، اسماء ستہ یہ چی اسماء ہے: ابن، اخن، حمن، فمن، ذو، ہنن۔ اور ہم پڑھ رہے تھے اس میں سے شروط مشترکہ۔ شروط مشترکہ ہم پڑھ رہے تھے اس میں سے۔ اچھا، تو اس میں یہ شروط مشترکہ میں جو پہلا شرط ہے مکبر ہو، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مکبر ہوں گے تو پھر اسماء ستہ والا اعراب ہوگا، یعنی رفعی حالت وہ سے، نصبی حالت الف سے، اور جری حالت ہے وہ یا سے۔ یہ اپنا مائک آف کریں۔ اچھا، تو یہ ہم نے پڑھا تھا شرط نمبر 1 کہ مکبر ہوں۔ مکبر ہوں گے تو اسماء ستہ والا اعراب ہوگا۔ اگر مکبر نہیں، مصغر ہوا، اگر مصغر ہوا تو پھر ہوگا اعراب بالحرکت، پھر ہوگا اعراب بالحرکات، پھر اسماء ستہ والا اعراب نہیں ہوگا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مصغر نہ ہو، مکبر ہو، تو تب اسماء ستہ والا اعراب ہوگا۔ پھر شرط نمبر 2 یہ ہے کہ مفرد ہوں، تو تب اسماء ستہ والا اعراب ہوگا۔ اگر مفرد ہوگا تو اسماء ستہ والا اعراب ہوگا، لیکن اگر تثنیہ ہوگا تو تثنیہ والا اعراب ہوگا۔ تثنیہ والا اعراب کیا ہے کہ رفعی حالت الف اور نصبی اور جری حالت دونوں یا سے، تو رفعی حالت الف اور نصبی حالت یا سے۔ قلمان، قلمین، قلمین، تو پھر تثنیہ والا اعراب جو ہے استعمال ہوگا۔ اور اگر جمع ہوا تو پھر جو ہے اعراب بالحرکت ہوگا، اعراب بالحرکات، یعنی اسماء ستہ والا اعراب نہیں ہوگا، یعنی اباء، اباءن، ابائن، تو ہر اعراب بالحرکات ہوں گی۔ تو اس کے لیے شرط یہ کہ اگر مفرد ہوا تو تب اسماء ستہ والا اعراب بالحروف ہوگا، اگر مکبر ہوگا تو تب اسماء ستہ والا اعراب بالحروف ہوگا۔ یہ 2 شرطیں ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں شرط نمبر 3 کہ مضاف ہو۔ اگر مضاف ہے تو پھر بھی جو ہے اسماء ستہ والا اعراب لگے گا، یعنی رفعی حالت وہ سے، نصبی حالت الف سے، اور جری حالت یا سے۔ استاد جی اگر جمع ہوگا تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ مفرد منصرف سی والا۔ ہاں بالکل، اگر جمع ہوگا، جمع ہوگا تو پھر وہ جمع مکسر منصرف جو ہم نے پڑھا تھا، جمع مکسر منصرف، اباءن، اباءن، ابائن، یعنی رفعی حالت ضمہ ظاہری، نصبی حالت فتحہ ظاہری، اور جری حالت کسرہ ظاہری۔ اچھا بالکل، ماشاءاللہ۔ اچھا، تو تیسری شرط ہم آج پڑھیں گے۔ آج ہم تیسری شرط پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے کلاس میں ہم نے یہ 2 شرطیں پڑھی تھی، تو اس کلاس میں ہم یہ تیسری شرط پڑھیں گے کہ یہ مضاف ہو۔ یہ کیا ہو؟ مضاف ہو، تو تب اگر مضاف ہوگا تو اسماء ستہ والا اعراب لگے گا۔ اچھا، مثال کے طور پر میں نے استعمال کیا جاء ابن۔ اچھا جی، جاء ابن، اچھا باپ آ گیا، والد آ گیا۔ تو اب اگر آپ دیکھیں، یہ ابن جو ہے، ابن، اس میں اسماء ستہ والا اعراب نہیں لگا،
یعنی نہ اس میں وہ لگا، نہ اس میں الف لگا، نہ اس میں یا لگا. تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ ابن میں نہ جو ہے یہ وہ کا اعراب لگا، نہ الف کا اعراب لگا، نہ یا کا اعراب لگا، بلکہ ابن پر ہر اعراب بالحرکت آیا، یعنی ضم آیا، تو ابن پر اعراب بالحروف نہیں آیا. تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ ابن تو اسماء ستہ ہے، تو اس پر اعراب بالحرکت یعنی ضم کیوں آیا؟ تو میرے بھائی تو کاپی پہ نہ لکھا. جی پوچھیں. اجازت احمد بھائی کچھ پوچھ رہے ہیں؟ جی سوری سوری سر، پلیز کنٹینیو. اچھا اچھا اچھا، مائک آن ہو گیا تھا. اچھا، تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ جاء ابن، تو ابن پر جو ہے اعراب بالحرکت کیوں آیا، ضمہ کیوں آیا، اس میں وہ الف یا کا اعراب یعنی اسماء ستہ والا اعراب کیوں نہیں آیا؟ تو آپ کہیں گے کہ ابن یہاں پر مضاف نہیں ہے، ابن یہاں پر مضاف نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اسماء ستہ کے لیے تیسرا شرط کیا ہے کہ یہ مضاف ہو. مضاف ہوگا تو پھر جو ہے اسماء ستہ والا اعراب بالحروف آئے گا. تو چلیے اس کو مضاف کرتے ہیں. تب دیکھیں جی، یہ تیسری شرط ہم پڑھ رہے ہیں. مثال کے طور پر میں نے کہا جاء ابو زیدن، ابو زیدن. اب دیکھیں جی، ابو جو ہے یہ مضاف ہے اور زیدن اس کی کیا ہے، مضاف الیہ. تب دیکھیں یہ جو اسماء ستہ ہے ابن وہ مضاف ہو گیا. تو اب دیکھیں اس کی رفعی حالت الف سے وہ سے آ گئی کہ نہیں؟ رفعی حالت کس سے آ گئی؟ وہ سے آ گئی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ رفعی حالت وہ سے آ گئی، مطلب اسماء ستہ والا اعراب آ گیا، اسماء ستہ والا اعراب آ گیا کہ رفعی حالت وہ سے آ گئی. تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ رفعی حالت وہ سے آ گئی، اسماء ستہ والا اعراب آیا، تو کیوں آیا؟ تو آپ کہیں گے یہ اس لیے آیا کیونکہ یہ مضاف ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا. تو جاء ابو زیدن جو ہے اس میں ابو مضاف ہے. اچھا، مثال کے طور پر میں نے لکھ دیا ابو کا، تو ابو کا میں اگر آپ دیکھیں تو رفعی حالت وہ سے ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف ہے اور کاف ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ ہے. اگر میں نے لکھ دیا ابا کا، تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ ابا کا میں جو نسبی حالت الف سے آ گئی، اسماء ستہ والا اعراب ہے، کیوں؟ تو آپ کہیں گے کہ جو ابا ہے یہ مضاف ہے اور یہ جو کاف ہے یہ مضاف الیہ ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ مضاف ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کا اسماء ستہ والا اعراب آیا. اگر میں نے کہا ابی کا، تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ اس میں یا جو اسماء ستہ والا اعراب آیا یہ کیوں آیا، تو آپ کہیں گے کیونکہ ابی جو ہے یہ مضاف ہے، ابھی مضاف ہے اور کب ضمیر مضاف الیہ ہے، تو اس لیے یہ اسماء ستہ والا اعراب آیا. اسماء ستہ والا اعراب تو آپ کو پتہ ہوگا کہ رفعی حالت وہ سے، نصبی حالت الف سے اور جری حالت یا سے. تو یہ تب آئے گا جب وہ مضاف ہوگا. یہ تیسری شرط ہو گئی اسماء ستہ والا اعراب کے لیے. اچھا، مثال کے طور پر امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ مضاف ہوگا تو اسماء ستہ والا اعراب ہوگا. اچھا، مضاف نہیں ہوگا تو پھر اعراب بالحرکت ہوگا. چوتھی شرط یہ ہے کہ یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہو. یعنی یہ چوتھا پوائنٹ جو ہے یہ تیسرے پوائنٹ کی ایکسپلینیشن ہے. چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ تیسرے پوائنٹ کی وضاحت ہے کہ مضاف تو ہو لیکن یا متکلم کے علاوہ، غیر کا مطلب ہے علاوہ، مضاف تو ہو لیکن یا متکلم کی طرف نہیں، یا متکلم کے علاوہ مضاف. اچھا، تو یا متکلم کی طرف اگر مضاف ہوا، اگر یا متکلم، یا متکلم کی طرف مضاف ہوا تو پھر اسماء ستہ والا اعراب نہیں ہوگا. اسماء ستہ والا اعراب نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟
تو پھر تقدیری اعراب ہوگا، تقدیری، تقدیری کا مطلب ہے پوشیدہ. تو اب یہ تقدیری اعراب ہوگا، اور اس کا جو ڈسکشن ہے وہ نیکسٹ، اس کے بعد سبق میں آئے گا انشاءاللہ. اس کے آگے سبق میں آئے گا کہ اگر یہی متکلم کی طرف مضاف ہوا. مثال کے طور پر کتابن، کتابن ہے، کتابن ہے، تو اگر میں نے اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو یہ ہو جائے گا کتابی، یہ ہو جائے گا کتابی. اب یہ جو کتابی ہے، میرا کتاب، اب اس کی اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا. اگر میرے پاس ہے غلام، تو اگر میں نے اس کو یہی متکلم کی طرف مضاف کیا تو یہ ہو جائے گا غلامی. تو اب اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، رفعی حالت میں بھی، نصبی حالت میں بھی، اور جری حالت میں تقدیری ہوگا. لیکن اس کی جو وضاحت ہے وہ نیکسٹ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اس کی آپ ٹینشن نہ لیں. تو چلیں اسماء ستہ کی بات کرتے ہیں. اسماء ستہ ہے ابن، ابن اسماء ستہ ہے، اسماء ستہ میں ایک ہے. تو اگر میں نے اس کو یائی متکلم کی طرف مضاف کیا تو یہ ہوا ابی، یہ ہوا ابی. تو اب یہ جو ابی ہے، اس کی جو اعراب ہوگا وہ تینوں حالتوں میں تقدیر ہوگا. اس کی جو ہے اعراب اسماء ستہ والا نہیں ہوگا. اگر میرے پاس ہے اخن، اخن، اخن اسماء ستہ کا ہے، تو اگر میں نے اس کے ساتھ یا متکلم کو مضاف کیا تو یہ ہو جائے گا اخی. اخی جو ہے، اخی، تو اب اس کا اعراب جو ہے تینوں حالتوں میں تقدیر ہوگا، اسماء ستہ والا اعراب نہیں ہوگا. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ مضاف تو ہو، مضاف تو ہو، لیکن یا متکلم کی طرف نہیں. مثال سنے، میں نے لکھ لیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ. تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ، تو یہاں پر اسماء ستہ والا اعراب کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ وہ تو جو ہے رفعی حالت ہے اسماء ستہ کا. تو یہاں پر اسماء ستہ والا اعراب کیوں استعمال ہوا؟ تو آپ کہیں گے کہ جو مضاف ہے، مضاف، اس کا یہ جو مضاف الیہ ہے یہ یائی متکلم نہیں ہے، یہ یائی متکلم نہیں ہے. اب ہریرہ، ہریرہ یائی متکلم کی طرف نہیں مضاف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مضاف الیہ یائی متکلم نہیں ہونا چاہیے، تو تب اسماء ستہ والا اعراب لگے گا. میں نے لکھ دیا ابا ہریرہ، ابا ہریرہ. تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو اسماء ستہ والا اعراب ہے یہ کیوں لگا؟ الف، الف تو نسبی حالت کو ظاہر کر رہا ہے. تو یہاں پر اسماء ستہ کا اعراب اس لیے لگا کیونکہ یہ جو ہے مضاف ہے کس کی طرف؟ ہریرہ کی طرف. تو ہریرہ مضاف الیہ ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ ایسی چیز کی طرف مضاف الیہ ہے جو یہی متکلم نہیں ہے. ابھی جس کا مطلب ہے کہ مضاف تو ہو لیکن یہی متکلم کی طرف نہیں، تو تب اس کا اسماء ستہ والا اعراب لگے گا. بین آپ کی کیمرہ آن ہے، آپ لوگ کیمرہ آف رکھیں نا، اور مائک بھی آف رکھیں. کوشش کریں کہ جیسی کلاس جوائن کریں تو اپنا کیمرہ اور مائک دونوں آف رکھا کریں. جزاک اللہ خیرن. اچھا جی، تو یہ ہمارے 4 شرطیں پورے ہو گئی کہ مکبر ہوں، مفرد ہوں، مضاف ہو، اور یہی متکلم کی غیر کی طرف مضاف. اچھا، تو اب شروط مختصہ نمبر 2. شروط مختصہ، مختصہ کا مطلب ہے خاص، خاص شروط، شروط مختصہ، خاص شروط. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سب میں مشترک نہیں ہے. اوپر لکھا تھا شروط مشترکہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ سب میں مشترک ہے. لیکن یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے یہ ہے شروط مختصہ، مطلب یہ سب میں مشترک نہیں ہے، یہ خاص خاص میں ہے. اچھا، تو پہلے اس میں ہے فمن. فمن کے اعراب بالحروف کے لیے 5ویں شرط یہ ہے کہ یہ میم کے بغیر ہو. یہ کیا ہو؟ میم کے بغیر ہو. تو تب
جو ہے یہ اسماء ستہ والا اعراب بالحروف ہوگا اگر یہ میم کے بغیر ہو. اچھا تو انہوں نے اس کو کہا پانچویں شرط. تو تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں جی. یہ یاد رکھیں یہ جو ہمارے پاس اسماء ستہ ہے ابن، اخن، حمن، فمن، فمن کو ادھر لکھ لیتا ہوں، فمن، زو، ہنن. اچھا جی یہ 6 اسماء ستہ ہیں، 6 اسماء ستہ ہے. اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں جی. ابن، ابن جو ہے اس کی ایک شرط یہ ہے کہ یہ مکبر ہو. ابن کی دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مفرد ہو. ابن کی تیسری شرط یہ ہے کہ مضاف ہو. ابن کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ متکلم کے غیر کی طرف جو ہے یہ مضاف ہو. تو اس کی یہ مطلب ہے کہ ابن کا اسماء ستہ والا اعراب اس لیے تب آئے گا جب اس کے لیے 4 شرطیں ہوں گی. تو ابن کے لیے 4 شرطیں ہیں. اچھا جی اب اخن کے لیے، اخن کے لیے بھی پہلا شرط ہے مکبر ہوں، دوسرا شرط مفرد ہو، تیسرا مضاف ہو، چوتھا یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہو. تو اس کے لیے بھی 4 شرطیں. حمن کو دیکھیں، حمن کے لیے بھی پہلا شرط یہ ہے کہ مکبر ہوں، دوسرا یہ ہے کہ مفرد ہو، چوتھا تیسرا یہ ہے کہ مضاف ہو، چوتھا یہ ہے کہ یہ متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہو. تو اس کے لیے بھی 4 شرطیں. اچھا حنن کے لیے بھی پہلا شرط یہ کہ مکبر ہو، دوسرا یہ کہ مفرد ہو، تیسرا یہ کہ مضاف ہو، چوتھا یہ کہ یہ متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہو. تو اس کے لیے بھی 4 شرطیں. اچھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابن، اخن، اخن، حنن اور حمن، ان کے لیے 4 شرطیں ہیں. ان کے لیے 4 شرطیں مکبر ہوں، مفرد ہوں، مضاف ہو اور یہ متکلم کی غیر کی طرف مضاف ہو. تو ان کے لیے جو ہے وہ 4 شرطیں ہیں. اچھا جی اب 2 باقی بچ گئیں، 2 باقی بچ گئے. ایک ہمارے پاس ہے فمن. فمن کے لیے مکبر ہو، مفرد ہو، مضاف ہو یا یہ متکلم کی غیر کی طرف مضاف ہو اور میم کے بغیر ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ فمن کے لیے 5 شرطیں ہیں. ان 4 اسماء ستہ کے لیے 4 شرطیں ہیں. فمن کے لیے 5 شرطیں ہیں. فمن کے لیے 5 شرطیں. اچھا تو یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ابن، اخن، حنن، حمن کے لیے 4 شرطیں ہیں اور فمن کے لیے 5 شرطیں کہ یہ میم کے بغیر بھی ہو. اچھا اب بات کرتے ہیں زو کی. تو یہ جو زو ہے، زو یہ اسماء ستہ کا ہے. اس کے لیے ایک شرط ہے کہ مکبر ہو، دوسرا مفرد ہو، تیسرا مضاف ہو، چوتھا یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہو، پانچواں کہ زو بمانا صاحب ہو، چھٹا کہ زو اسم جنس کی طرف مضاف ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ زو میں 6 شرطیں ہیں. زو میں 6 شرطیں ہیں. اچھا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ابن، اخن، حمن اور حنن ان میں 4 شرطیں ہیں، فمن میں 5 شرطیں ہیں اور زو میں 6 شرطیں ہیں. بس یہ بات یاد رکھیں. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. تو شروط مختصہ ہم پڑھ رہے ہیں. شروط مختصہ، شروط مختصہ استاد جی میں جی 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 اس میں جنس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے، اس میں کس جنس میں؟ کا سمجھ نہیں آیا. اس میں جنس چٹا شرط نہیں ہے یہ جو اچھا اچھا زو اچھا کا. یہ ابھی آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں جی. اچھا تو شروط مختصہ، شروط مختصہ شروع کرتے ہیں جی. تو پہلے اس میں شرط یہ کہ فمن کا اعراب بالحروف کے لیے 5ویں شرط یہ ہے کہ میم کے بغیر ہو، یہ میم کے بغیر ہو. اچھا تو اگر یہ میم کے بغیر ہوگا تو تب اسماء ستہ والا اعراب بالحروف ہوگا. اور اگر میم کے ساتھ ہوگا تو چلو اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو دیکھیں جی اگر یہ میم کے ساتھ ہوگا، اگر میم ہوگا، اگر میم ہوگا تو پھر ہوگا فمن، فمن، فمن. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ تو ضم آ گیا، فتح آ گیا اور کسر آ گیا.
تو یہ ہوگا اعراب بالحرکت. یہ کیا ہوگا؟ اعراب بالحرکات. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر فمن میم کے ساتھ آ گیا تو پھر اعراب بالحرکت ہوگا. اعراب بالحرکت ہوگا. دوسری مثال، اگر میں فمن کو مضاف کر دوں، کیونکہ فمن کے لیے مضاف بھی شرط ہے، تو اگر میں فمن کو مضاف کر دوں تو یہ ہو جائے گا فمو کا، فمو کا، فمک، فما کا، فمی کا. تو اب دیکھیں، تو میم پر کیا گیا؟ ضمہ. میم پر کیا گیا؟ فتحہ. میم پر کیا گیا؟ کسرہ. تو یہ آ گیا اعراب بالحرکات. اعراب بالحرکات. اس کا مطلب ہے کہ اعراب بالحرکات تو آئے گا، لیکن اعراب بالحروف جو اسماء ستہ والا ہے وہ نہیں آئے گا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ فمن میم کے بغیر ہونا چاہیے. اگر میم کے بغیر ہے تو تب اسماء ستہ والا اعراب لگے گا، اگر میم کے ساتھ ہوگا تو پھر اعراب بالحرکت لگے گا. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر میم کے بغیر ہوگا تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے کہ فو، فا، فی. تو دیکھیں، رفعی حالت وہ سے، نصبی حالت الف سے، اور جری حالت یا سے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ فو فا فی، فو فا فی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب یہ میم کے بغیر ہوگا تو تب اسماء ستہ والا اعراب لگے گا. تو یہ ہمارے پاس 5 شرط پڑی ہم نے فمن کے لیے. تو فمن کے لیے کتنی شرطیں؟ فمن کے لیے 5 شرطیں ہیں. یعنی فمن کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ مکبر ہو، دوسرا یہ ہے کہ مفرد ہو، تیسرا یہ کہ مضاف ہو، اور چوتھا یہ کہ یا متکلم کی غیر طرف مضاف ہو، اور پانچواں یہ کہ میم کے بغیر ہو. تو فمن کے لیے 5 شرطیں. الحمدللہ یہ ہمیں سمجھ آ گئی. زو، زو کے لیے 6 شرطیں. 5 شرط یہ کہ زو بمانا صاحب ہو. زو بمانا صاحب ہو، یعنی بمانا الذی نہ ہو، بمانا اسم موصول نہ ہو. زو بمانا صاحب. اور چھٹی شرط یہ کہ اسم جنس کی طرف مضاف ہو. چھٹی شرط یہ کہ اسم جنس کی طرف مضاف ہو. تو زو کے لیے 6 شرطیں ہو گئی. زو کے لیے ایک شرط یہ ہوگی کہ مکبر ہو، دوسری شرط یہ کہ مفرد ہو، تیسری یہ کہ مضاف ہو، چوتھی شرط یہ کہ یا متکلم کی غیر طرف مضاف ہو، پانچویں شرط یہ کہ زو بمانا صاحب ہو، اور چھٹی شرط یہ کہ زو جو ہے اسم جنس کی طرف مضاف ہو. تو اس کے لیے 6 شرطیں ہیں، 6. اچھا جی، تو اب دیکھیے جی، میں نے کہا کہ زو مالن. تب دیکھیے جی، اس میں زو ہے یہ مضاف ہے، اور مالن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. تو تیسری شرط تو پوری ہو گئی کہ زو مضاف ہے. تیسری شرط پوری ہو گئی کہ زو کیا ہے؟ مضاف ہے. تیسری شرط پوری ہو گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم جنس کی طرف مضاف ہو. تو کیا مالن جو ہے یہ اسم جنس ہے؟ بالکل، یہ جو مالن ہے یہ اسم جنس ہے. اسم جنس، اسم جنس اس کو کہتے ہیں مالن. مالن جو ہے یہ اسم جنس ہے. اسم جنس اس کو کہتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب مال میں پیسہ بھی آ جاتا ہے، مال میں جو ہے پیسہ بھی آ جاتا ہے، مال میں جانور بھی آ جاتے ہیں، مال میں زمینیں بھی آ جاتی ہیں، مال میں جائیدادیں بھی آ جاتی ہیں، مال میں جو ہے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اسم جنس اس کو کہتے ہیں جو بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اگر ہم کسی انسان کہتے ہیں تو یہ بھی اسم جنس ہوگا، کیونکہ اس انسان میں بھی جو ہے مرد بھی آ جاتے ہیں، عورت بھی آ جاتی ہیں، بوڑھے بھی آ جاتے ہیں، بچے بھی آ جاتے ہیں. تو یہ اسم جنس ہوگا. اسم جنس وہ ہوتا ہے جو زیادہ چیزوں کا احاطہ کرے، جو زیادہ چیزوں کو گھیر لے، اس کو اسم جنس کہتے ہیں. اچھا جی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ زو جو ہے اسم جنس کی طرف مضاف ہوگا. اور اگر آپ دیکھیں یہ 5 شرط یہ کہ زو بمانا صاحب ہو، تو زو مالن کا جو معنی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ صاحب مال. صاحب مال یعنی مال والا، صاحب مال. تو زو کا معنی جو ہے یہ صاحب کیا جاتا ہے. تو یہ 5ویں شرط ہے. اور چھٹی شرط یہ کہ یہ اسم جنس کی طرف مضاف ہو. اچھا، تو یہ اس کی جو ہے 5ویں شرط ہے. اب اس میں اس کا جو جدول گیون ہے، جو ٹیبل گیون ہے، اس ٹیبل کو پڑھتے ہیں کہ ٹیبل میں کیا کیا ہے.
اچھا جی، اسماء ستہ ابن اخن حمن فمن زو، 5 گیون ہے ٹیبل میں، اور نیچے ہنن گیون ہے. تو دیکھیں جی، جا ابو کا، تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا یہاں پر وہ جو ہے وہ کیوں استعمال ہوا، تو آپ کہیں گے کہ وہاں پر جو وہ ہے یہ اس لیے استعمال ہوا وہ، کیونکہ یہ اسماء ستہ والا اعراب لگا، رفع حالت وہ سے وہ ہوگا. اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہاں پر اسماء ستہ والا اعراب کیوں لگا، تو آپ کہیں گے کہ ایک تو یہ جو ابو ہے یہ جو ہے مکبر ہے، دوسرا یہ جو ابو ہے یہ مفرد ہے، تیسرا یہ جو ابو ہے یہ مضاف ہے، اور چوتھا یہ جو ابو ہے یہ یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہے، یہ کاف کی طرف مضاف الیہ ہے. تو اس میں چاروں شرطیں پوری ہو گئی، تو اس لیے ابو میں جو ہے یہ اسماء ستہ والا اعراب لگا. اچھا جی، رأیت ابا کا، ابا کا میں الف جو ہے، جو ابا کا میں الف ہے یہ اسماء ستہ والا اعراب ہے. تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ اسماء ستہ والا اعراب کیوں لگا، تو آپ کہیں گے کیونکہ ابا جو ہے یہ مکبر ہے، مصغر نہیں ہے. ابا جو ہے یہ مفرد ہے، تسنیہ یہ جمع نہیں ہے. ابا جو ہے یہ مضاف ہے، اور چوتھا شرط یہ ہے کہ ابا جو ہے کاف ضمیر کی طرف مضاف الیہ ہے، مطلب یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہے، تو اس لیے اسماء ستہ والا اعراب لگا الف. مرر تو بے ابی کا، تو جری حالت یا سے، اخو کا میں رفع حالت وہ سے، اخا کا نصبی حالت الف سے، اور اخی کا جری حالت یا سے. حمو، حمو کا جو ہے حمو رفع حالت وہ سے، نصبی حالت الف سے، اور جری حالت یا سے. فو کا رفع حالت وہ سے، نصبی حالت الف سے، اور جری حالت یا سے. زو، ذو العزم، تو زو کا جو ہے رفع حالت وہ سے، نصبی حالت الف سے زا، اور جو جری حالت ہے وہ یا سے. اچھا، تو یہ یاد رکھیں جی، ابو، ابا، ابی، اخو، اخا، اخی، حمو، حما، حمی، فو، فا، فی، زو، زا، زی، ہنو، ہنا، یہ لکھ لیتا ہوں، ہنو، ہنا، ہنی، ہنو، ہنا، ہنی. یا اگر ہم اس کو مضاف کر لیں تو اچھا ہوگا، تو یہ ہو جائے گا ہنو کا، ہنو کا، اچھا، ہنا کا، اور ہنی کا. تو یہ مضاف ہے اور کب ضمیر مضاف الیہ، تو رفع حالت وہ سے، نصبی حالت الف سے، اور جری حالت یا سے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کی اعراب بالحروف اسماء ستہ والا. ہنو کا، ہنا کا، ہنی کا، تو ہنو، ہنا، ہنی، ہنو، ہنا، ہنی. تو اس کے جو اعراب ہے یہ آپ لوگ یاد رکھیں. تو یہ ہم نے الحمدللہ اسماء ستہ والا اعراب مکمل کر لیا. اس میں کوئی سوال ہو تو کریں، جو میں نے ایکسپلین نہیں کیا وہ بتائیں، جو آپ لوگ کو سمجھ نہیں آیا. سمجھ آ گیا تو اچھی بات ہے، نہیں آئے تو سوال کریں. اچھا، سمجھ آ گیا تو پھر ہم چلتے ہیں حدیث کی طرف. تو پہلے حدیث ہم نے پڑھی تھی الدعاء هو العبادہ، دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی لا تغضب، تیسری حدیث ہے لا تحاسدوا، چوتھی حدیث ہے لا تباغضوا، پانچویں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. البر حسن الخلق، نیکی جو ہے یہ حسن اخلاق کا نام ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال جو ہے اس کا دار و مدار نیت پر ہے. مفتاح الجنت، جنت کی کنجی، مفتاح الجنت، جنت کی کنجی. الصلاۃ، نماز ہے. اچھا، اس کی ترکیب کر سکتے ہیں.
مفتاح الجنت، جنت کی کنجی. اچھا جی، تو مفتاح الجنت، جنت کی کنجی، تو اس کی جو ترکیب ہے وہ کر سکتے ہیں. ترکیب مفتاح الجنت، جنت کی کنجی. میں نے بتایا تھا کہ جب کا کی آ جائے، کا کے کی، تو پھر مضاف مضاف. مفتاح مضاف، الجنة مضاف إليه. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. مضاف مضاف اور یہ مضاف الیہ. مضاف إليه ملك المبتدا، الصلاة خبر. ماشاء اللہ، یہ مبتدا بن گیا، صلاۃ و خبر، تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا جملے اس میں خبریہ. بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. اچھا جی، تو مفتاح الجنت، نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے. کل معروف صدقۃ، صدقۃ، کل معروف صدقۃ، پھر آ گیا مضاف مضاف الیہ. من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. المرء، المرء مع من احب، آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ اٹھے گا. اشفعوا، شفارس کرو اچھے کاموں میں. فلتؤجروا، تاکہ تم جزا پاؤ. اتقی، ڈرو، بچو. دعوت، بدعا سے، المظلوم، مظلوم کی. تو اس کی ترکیب کریں جی، دعوت المظلوم، یعنی مظلوم کی دعا، مظلوم کی دعا، بد دعا. تو کا کے کیا گیا، جب کا کے کیا اتقي جائے فعل، تو یہ أنت ضمير فاعل. تو یہ آ جائے گا مضاف، اور المظلوم مضاف الیہ، کیونکہ جب کا کے کیا جائے تو مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. اچھا، تو ایک بات یاد رکھیں، مضاف مضاف الیہ کی ترکیب تب کریں گے جب ترجمے میں کا کے کی آ جائے. دوسری بات، جب پہلا اسم نکرہ ہو اور دوسرا اسم معرفہ ہو تو تب بھی کیا کریں گے، مضاف مضاف الیہ. تیسرا، جب پہلا اسم جو ہے، پہلا اسم جو ہے اسم ہو اور دوسرے اسم میں ال موجود ہو. کیا موجود ہو؟ دو اسم ہے، دو اسم ہو لیکن دوسرے اسم میں ال موجود ہو. تیسرا، اگر اسم ہے اور اس کے ساتھ کوئی ضمیر متصل آ گئی، ضمیر متصل آ گئی، ضمیر متصل، تو تب بھی مضاف مضاف الیہ کا اعراب ترکیب کریں گے. مثال کے طور پر میں نے کہا کتابہ، میں نے کہا کتابہ، تب دیکھیں یہ ہا ضمیر جو ہے کتاب کے ساتھ متصل آ گئی، تو اب ہم کہیں گے کتاب مضاف اور ہو مضاف الیہ. میں کہوں گا کہ غلامہ، غلامہ، تو غلام مضاف اور ہو مضاف الیہ. یہ بات یاد رکھیں، ترکیب میں آپ کو انشاءاللہ بہت بہت فائدہ دیں گی. اچھا، تو یہ ہمارے پاس حدیث نمبر 13. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ پڑھ لیا کریں، اتقی، بچو، ڈرو، اللہ، اللہ سے، حیثما، تم جس جگہ بھی ہو، کنتا، جہاں بھی ہو، اللہ سے ڈرو. حدیث نمبر 15، خالقی، برتاؤ کرو، الناسا، لوگوں کے ساتھ، بخلق حسن، اچھے اخلاق کے ساتھ. لا یاکلن احد منکم بشمالہ، اچھا، تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے. ان اللہ رفیق، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے. یحب، پسند کرتا ہے، پسند کرتا ہے، رفق، نرمی کو.
اچھا، اتقوا النار، بچو، اتقو، بچو، النارا، آگ سے، ولو، اگرچہ، بشق، یہ جو با ہے، با کا مطلب ہے کہ ذریعے، بشق کے ٹکڑا، ٹکڑے کے ذریعے، تمرتن، کجور، خواہ وہ کجور کے ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ ہو، خواہ وہ، یعنی ولو کا مطلب ہے خواہ وہ کجور کے ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ ہو، یعنی یہ صدقہ و خیرات کی بات کر رہا ہے. یعنی ایک غریب انسان ہے، اس کے پاس جو ہے 2 روپے ہے، اور ایک مالدار انسان ہے، مالدار انسان ہے، اس کے پاس 10 لاکھ روپے. غریب انسان کے پاس 2 روپے ہے اور مالدار کے پاس 10 لاکھ. تو اس غریب انسان نے 1 روپیہ صدقہ کر دیا، 1 روپیہ صدقہ کیا، اور اس مالدار انسان نے 1 لاکھ روپیہ صدقہ کیا. اب جو ہے کس کا صدقہ جو ہے وہ زیادہ ثواب والا ہے؟ تو یاد رکھیں، پہلی بات کہ انما الاعمال بالنیات، پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ نیت خالص کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں وہ خاص اللہ کے لیے کریں گے، چپکے سے کریں گے، یعنی ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں. ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم آگ سے اپنے آپ کو بچائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو بچائیں. ہمارا مقصد کوئی دنیاوی نہیں ہوگا، کوئی ریاکاری نہیں ہوگا. تو نیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا کہ ہم خاص اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کریں گے. اب نیت کے بعد ایک غریب بندہ 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے اور مالدار انسان 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرتا ہے. تو دونوں میں اچھا صدقہ کون سا ہے؟ تو دونوں میں اچھا صدقہ یہ 1 روپیہ والا صدقہ جو ہے وہ زیادہ اچھا صدقہ ہے، اور یہ 1 لاکھ والا جو ہے یہ کم صدقہ ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ پرسنٹیج کو دیکھتا ہے. تو اس کا 2 روپے میں اس نے 1 روپیہ صدقہ کیا تو اس نے 50%، 50% صدقہ کیا، اور اس نے 10 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ صدقہ کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا 10% جو ہے وہ صدقہ ہے، 10%. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 50% کو، 50% کو دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غریب انسان کا جو صدقہ ہے وہ زیادہ ثواب والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر دے گا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی بھی نیکی کو کم نہ سمجھے، اور جس حالت میں بھی ہیں اسی حالت میں صدقہ دیا کریں. مطلب غریب ہیں تو یہ نہ سوچے کہ پیسے آئیں گے تو میں صدقہ کروں گا، نہیں. جتنے بھی آپ کے پاس ہیں، 10 روپے ہیں، 5 روپے ہیں، 20 روپے ہیں، 50 روپے ہیں، جتنے آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق صدقہ دیا کریں. یہ نہ سوچے کہ یہ کم ہے یا زیادہ ہے، بس دیا کریں صدقہ. ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق تھے کہ ان سے جس نے بھی سوال کیا، جس فقیر نے بھی سوال کیا پیسوں کا، ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے انکار نہیں کیا، کبھی اس کو دھتکارا نہیں ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دیا ہے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اور افسوس تو یہ ہے کہ آج کل ہم انگریزوں کے جو اقوال زرعی ہیں وہ پڑھتے ہیں اور ان کو فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں. جاپانیوں کے اقوال زرعی پڑھتے ہیں، جو مونکس ہیں، مونکس جو بدھ ہے ان کے پڑھتے ہیں، یونانیوں کے پڑھتے ہیں، تو غیروں کے، غیر مسلموں کے جو کوٹس ہوتے ہیں، اقوال زرعی ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں. اور ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم نہ ان سیرت کو پڑھتے ہیں اور نہ ان کو شیئر کرتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ تو سب سے اعلیٰ تھے، لیکن ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان اخلاق کو، ہمیں تو وہ سیرت پتہ نہیں ہے اور نہ ہم شیئر کرتے ہیں. حدیث نمبر 19، صلو کما رأیتمونی اصلی. تو صلو
तुम नमाज पढ़ो, सल्लू तुम नमाज पढ़ो, तुम नमाज पढ़ो, कमा जैसे, जैसे, रअयतुमूनी, रअयतुमूनी तुमने देखा, तुमने देखा, नी मुझे, नमाज पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए, तुम नमाज पढ़ो, कमा जैसे, रअयतुमूनी तुमने देखा है मुझे, उसल्ली नमाज पढ़ते। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमने उसी तरीके से नमाज पढ़नी है जिस तरीके से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है और जिस तरह उसका हुक्म है, क्योंकि उनके तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ेंगे तो कबूल होगी, वरना कबूल नहीं होगी। तो नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ना है और हमने इन हदीस को याद भी करना है और इस पर इंशाल्लाह अमल भी करना है। तो याद रखें